آج 1 اگست 2025 درس قرآن کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 سے لے کر چلیں گے۔ پچھلی کلاس میں بات ہوئی تھی اس آیت کے اوپر کہ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے فتنے کے نہ ہونے تک قتال کرو، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور یہاں تک قتال کرو کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس پر ہی میں نے اس آیت کی تشریح اور اس کی تفسیر کا محور وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ تھا ہمارا پچھلی کلاس کے اندر، کیونکہ یہ آیت کا ٹکڑا بتاتا ہے کہ دین اللہ کے لیے، اور ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کا دین۔ دونوں ترجمے میں بہت فرق ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اللہ کے لیے دین ہو جائے، تو میں نے یہ نقطہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کا دین اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب سلامتی پرووائڈ کرنا، لوگوں کو بے خوف کر دینا، معاشرے میں امن کو قائم کر دینا، یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جب یہ اسلام قائم ہو جائے معاشرے کے اندر، جب کہیں گے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں تک فتنے کا، کھرے اور کھوٹے کا معاملہ، اس کو انجام تک پہنچانا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا ہے پس اگر وہ انتہا پر پہنچ جائیں، یعنی کہ اپنے ان اعمال سے باز آ جائیں، رک جائیں، فَلَا عُدْوَان، تو پھر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہے، پھر آپ کا کام ان کے اوپر کوئی زیادتی کرنا نہیں رہتا ہے، الا علی الظالمین، البتہ ان میں بھی ظالمین کا استثناء قرآن نے بیان کر دیا کہ ظالمین پر تو زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن یہ زیادتی بھی کیسے ہوگی ابھی آگے آ رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اپنے افعال سے، افعال بد سے باز آ جائیں، رک جائیں، ان پر کسی قسم کی زیادتی کی قرآن اجازت نہیں دیتا، الا علی الظالمین۔ اس کے بعد کی آیت میں، آیت نمبر 194 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ عام طور پر ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ حرام مہینہ حرام مہینے کے بدلے ہے، اور حرمات یعنی حرمتیں ان کا قصاص ہے۔ یہ بالکل وہی طریقہ کار ہے، وہی اسلوب ہے جس کو ہم نے القصاص والی آیت کے اندر سمجھا تھا، جس میں الحر بالحر والعبد بالعبد آیا تھا۔ وہاں میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ یہ اسلوب کسی چیز کو بالکل متوازن کرنے کے لیے، ایک پلڑے کے اندر مساوی کرنے کے لیے یہ اسلوب عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ حرام مہینہ حرام مہینے کے ساتھ ہے، اور حرمتیں ان کا قصاص ہے یعنی بدلہ ہے، اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہی بٹھایا گیا ہے کہ حرام مہینے کا مطلب یہ ہوا کہ جب مسلم اور کافر کے درمیان ایک جنگی معاملہ شروع ہو جائے تو پھر کچھ مہینے حرام کردہ ہیں، ان مہینوں کے اندر قتال کرنا یہ قرآن کی طرف سے ممنوع ہے۔ یہ بڑا تفصیلی مسئلہ ہے جو میں اس کے سورۃ توبہ میں جب جاؤں گا تو بہت تفصیل سے بیان کروں گا، ابھی میں اس کی طرف جا نہیں رہا، کیونکہ میں الشہر کو بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ شہر رمضان کی ویڈیو کے اندر آپ جا کے ملاحظہ کیجئے،
5 آیت نمبر بہت تفصیل سے بات ہوئی کہ شہر ہوتا کیا ہے۔ اس کے ساتھ حرام کا لفظ آیا ہے تو حرام کے اوپر بھی ہم نے بہت تفصیل سے بات کر لی ہے۔ حرمت کا لفظ عربی زبان کے اندر کسی چیز کی پابندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی چیز کی حفاظت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حرمت تو ہم استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں بھی، اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں کہ ان کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کی حفاظتوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ حرام کا لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے، ہم اچھی طرح اس کے مفہوم سے آگاہ ہو چکے ہیں، پھر بھی میں یاد دہانے کے لیے بعض اوقات یہ کرتا ہوں کہ بیان کر ہی دیتا ہوں۔ تو حرام، حرمت، یہ وجوب کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حرمت کے معنی کو یاد رکھنا ہے کہ حرمت کا جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر، یہ کسی چیز کو لازم کرنے کے معنی کے اندر بھی پایا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وجوب کے معنی بھی دیتا ہے۔ تعظیم اور کسی چیز سے رک جانا، حلال کے مقابلے میں حرام کا لفظ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں حلال کا مطلب ہوتا ہے گرہوں کو کھول دینا، اور حرام کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگا دینا، یعنی پابند کر دینا۔ تو پابندی اس لفظ کے معنی کے اندر پائی جاتی ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، جب یہاں پر ذکر آیا تھا کہ زیادتی نہیں ہے مگر ظالمین کے ساتھ، جو انتشار برپا کرنا چاہتے ہیں، جو اس معاشرے کو اس کے مقام سے بدلنا چاہتے ہیں، اس کو وہ مقام دینا چاہتے ہیں جو اس کا مقام نہیں ہے، یہ ظالمین کے بنیادی معنی ہیں۔ وہ مقام قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ مقام بیان کیا ہے اسلام والا، احسان والا۔ اس مقام کو تبدیل کر کے یہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اسلام سے ہٹا کر ظلم کی طرف، فتنے اور فساد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ اب معاملہ یہ ہے کہ معاہدے ہوں گے، ان معاہدوں کی کیفیت، معاہدوں کی پابندی کے ساتھ ہی ہے۔ والحرمات قصاص، یعنی یہاں واو تفسیر کر کے بیان کر دیا ہے کہ جتنی بھی پابندیاں ہیں وہ بدلے میں ہوتی ہیں، وہ فالو کی جائیں گی جبکہ سامنے والا اس کو فالو کر رہا ہوگا۔ وہ اگر حرمتوں کو پامال کرنے پر تل چکا ہے تو پھر حرمتوں کی پاسداری یہ نہیں ہوگی، بلکہ ان کے بدلے لیے جائیں گے، ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، ان کے پیچھے پیچھے جایا جائے گا۔ حرمتیں حرمتوں کے ساتھ ہوں گی۔ بالکل سادہ سا میں نے ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ حرمتوں والے پابندی والے معاہدے، پابندی والی کیفیت، وہ پابندی والی کیفیت کے ساتھ ہی ہے۔ وہ معاہدے ان معاہدوں کے ساتھ ہی ہیں جن کی حرمتیں ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ حرمتوں کا قصاص ہے۔ حرمتیں اگر ان کی طرف سے پابندی کی جائے گی اس کی معاہدے کی، تو معاہدوں کی پابندی کی جائے گی، اس کو ہی قصاص کہا جاتا ہے۔ اگر اس کو پامال کیا جائے گا تو پھر ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ قصاص ایک لفظ ہے، معنی اس کا بہت تفصیلی ہے، پورا معنی اس کے اندر آ جائے گا قصاص کے اندر۔ یہ میں کتب علیکم القصاص فی القتلہ کے اندر قصاص کا معنی بیان کر چکا ہوں۔ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا زیادتی نہیں ہے مگر ظالمین پر، لیکن زیادتی کا پہلو بھی قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ بس جس نے بھی حد سے بڑھنے کی کوشش کی تم پر، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر حد سے بڑھ جاؤ۔ لیکن حد سے بڑھنا کیسے؟ بمثل ما اعتدی علیکم، اس کے مثل جو وہ تم پر حد سے بڑا ہے۔ اگر وہ ایک قدم آگے آئے تو تم ایک قدم آگے آؤ گے۔ حد سے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے تو تم 10 قدم آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اس نے ایک جرت کی ہے تو تم 10 جرتیں کر کے دکھاؤ۔ اس نے ایک معاہدے کی پابندی کی ہے تو تم سارے معاہدوں سے صرف نظر کر جاؤ، یہ نہیں۔ جتنا اس نے آگے بڑھ کر فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے، اتنا ہی تم اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرو، اتنا ہی لگام ڈالنے کی کوشش کرو۔ حد سے نہ بڑھو، اتنا ہی آگے بڑھنا ہے جتنا وہ تم پر آگے بڑھنے کی کوشش کر چکا ہے۔
یہ آپ معاشرے کے اندر بھی لے لیجئے، ممالک کے درمیان میں جو معاملہ ہے وہ بھی لکھ لیجئے، یہ سارا کا سارا اس آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے چند الفاظ کے اندر۔ واتقوا اللہ، اللہ کی نگہداشت کرو، اللہ کی حفاظت کرو۔ جب قرآن اللہ کی حفاظت کی بات کرتا ہے تو ہمارا ذہن جانا چاہیے اس کائنات کے ربوبیت کے نظام کے اوپر، کہ آپ کی بنیاد، آپ کا بنیادی اصول کیا ہونا چاہیے؟ واتقوا اللہ، یعنی کہ انسانیت کی آپ کو نگہداشت رکھنی ہے، اس کو بالائے طاق اٹھا کر نہیں رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ زیادتی پر زیادتی کرتے چلے جاؤ، جتنا غلبہ حاصل ہوتا رہے ڈکٹیٹرشپ آپ کے اندر آتی رہے۔ نہیں، آپ کو اللہ کی حفاظت کرنی ہے، یعنی کہ انسانیت کو آپ کو سب سے اونچا رکھنا ہے، انسانیت سے نہیں گرنا ہے۔ واتقوا اللہ کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ اللہ کی نگہداشت، اللہ کی حفاظت وہ سب سے سامنے آپ کے ہونے چاہیے، اس سے صرف نظر نہیں ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، کہ تمہیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، جان لینا ہے، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حفاظت کرنے والے ہیں، جو نگہداشت کرنے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہی ہے۔ یہ انسانیت کا نظام، ربوبیت عالم کا قانون، یہ انہی کے ساتھ رہتا ہے کہ جو پرہیز کرتے ہیں، جو حفاظت فراہم کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ سب وہ اصطلاحات ہیں جن پر ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آیت نمبر 195 سورۃ البقرہ۔ انفاق پر بھی بہت تفصیل سے کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ انفاق عربی زبان میں نفاق، نفقہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کھول دینا۔ ایسی سرنگ کو بھی نفقہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس کا داخلی اور خارجی دونوں راستے کھلے ہوئے ہوں، داخل ہونے کا راستہ بھی کھلا ہوا ہو اور باہر نکلنے کا راستہ بھی کھلا ہوا ہو۔ نفقہ عربی زبان میں ایسے بازار کو، ایسے کام کو بھی کہتے ہیں کہ جس میں مال آئے اور مال آنے کے بعد اس کی قیمت اتنی زبردست لگے، ایسی اس کی قدر ہو کہ سارا مال ختم ہو جائے، یعنی اتنا زیادہ داخلی اور خارجی راستہ کھلا ہوا ہو کہ وہ مال باقی ہی نہ بچے۔ نافق کہتے ہی ایسے مال کو ہیں جو لوگوں کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہو، مارکیٹ میں ٹک ہی نہیں پا رہا ہے، یہاں آ رہا ہے وہاں اس کی خرید بلندیوں پر ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا عام طور پر کہ مال اتنا زیادہ بک گیا ہے کہ مارکیٹ میں شارٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا ڈیمانڈ والا جو مال ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نافقن کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طریقے سے اس میں داخلی اور خارجی تیزی پائی جاتی ہے۔ انفاق کے مقابلے میں عربی زبان میں قرآن نے بھی اوعا کا لفظ استعمال کیا ہے، ایسی تھیلی کہ جس کے اندر اشرفیوں کو، سکوں کو داخل کرنے کا راستہ کھلا ہو اور نیچے سے بند ہو۔ جو عام طور پر دیکھا نہیں آپ نے، جو پوٹلی ہوتی ہے، قدیم زمانوں میں پوٹلیاں ہوتی تھیں جس کے اندر سکوں کو داخل کر کے اوپر سے اس کو باندھ دیا جاتا تھا، وہ محفوظ ہو جاتی تھیں۔ اس کو عربی زبان میں وعاء، واو عین الف اور حمزہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بند کر کے محفوظ کر دیا، نکالا نہیں۔ لیکن نفقہ ایسی تھیلی کو کہتے تھے کہ اوپر سے اس کے اندر کچھ ڈالا ہے، وہ نیچے سے نکلنا شروع ہو گیا۔ جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے انفاق کا، انفقوا، کھول کے رکھو مال کو، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کی ٹرم آئی ہے، میں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ جب بھی اللہ کا لفظ یہ مضاف الیہ ہو کر آئے، کسی بھی اسم کے ساتھ ریلیٹڈ ہو کر آئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے انسانیت، کائنات۔ اللہ اس کو
منسوب اپنی ذات سے کرتا ہی تب ہے کہ جب کہ یہ پوری انسانیت کے لیے استعمال ہونے والا ہو۔ وعد اللہ واسعہ جب ہم نے سمجھا تھا، وہاں میں نے آپ کے سامنے یہی بیان کیا تھا، اللہ کی زمین، بیت اللہ کی جب بات ہوئی تھی، اللہ کا گھر، ہم نے یہی سمجھا تھا نا کہ جہاں پر کسی کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کسی کی کوئی اجارہ داری قائم نہ ہو سکے۔ تو جب یہاں پر آیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس کا مطلب انسانیت کے لیے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، اس راستے کے لیے کہ جس سے لوگوں کی ربوبیت عامہ ممکن ہو سکے، اس کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور سیاق و سباق کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلانے والے، جن کو قرآن نے ظالمین کہا، جو معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے مالوں کو تنگ کر کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو دبانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی طریقے سے وہ اعمال انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے معاشرے کے افراد بدحالی کا شکار ہو جائیں، ہلاکت تک پہنچ جائیں۔ ان تمام لوگوں کو لگام ڈالنے کا حکم فرمایا، اور اس کے بعد فوراً فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ صرف لگام ڈالنے سے معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کی نگہداشت کرنی پڑے گی۔ جبھی تو فرمایا تھا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جو نگہداشت کریں گے ان کے ساتھ ہی اللہ کی معیت، اللہ کی حمیت، اللہ کی مدد، بلکہ اللہ ہی ان کے ساتھ ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کی ذات یعنی اس پوری کائنات کا نظام انہی کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو اس طریقے سے لوگوں کی نشو و نما کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن نشو و نما کے لیے فرمایا کیا، یعنی کہ انفقوا فی سبیل اللہ، لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوقات کے لیے، انسانیت کے لیے مال کو کھول کے رکھو۔ جس طرح حکمران مالوں کو دبا لیتے ہیں، عوام تک وہ مال پہنچ ہی نہیں پاتا ہے، قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ معاشرے کی فلاح اسی میں ہے کہ مال ہر طبقے تک پہنچ کر ہی رہے۔ اور آگے فرما دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہی طریقہ ہے ہلاکت کے گڑھے میں اپنے قوم کو، اپنے ملک کو، انسانیت کو گرانے سے بچانے کا، کہ مال گردش میں رہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ والا معاملہ رہے گا، لوگ ہلاکت کے کنارے تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے ہی چھوڑ دیں گے ہلاکت کا سامان سمجھ لیں انہوں نے اپنے لیے خرید لیا۔ جب کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی قوتوں کو، عام طور پر ترجمہ اپنے ہاتھوں کو مت جھونکو، مت ڈالو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، تہلکہ کے اندر آپ سمجھ لیں کہ تہلکہ میں ہر وہ چیز شامل ہے جو آپ کو ہلاکت تک پہنچا دے، ہر وہ سبب اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیسا بھی ہو سکتا ہے، زمانے کے حساب سے اس کا کوئی بھی چلن ہو سکتا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ سبب تہلکہ کے اندر شامل ہے جو بربادی تک پہنچا دے۔ ہلاکت کے اندر تو بربادی، مر جانا، فنا ہو جانا، یہ سارا معنی ہلاکہ، تہلکہ ان لفظوں میں پایا جاتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ چند الفاظ ہیں اور معاشرے کے اندر مختلف پیغامات رکھتے ہیں۔ یہ معاشرتی لیول کے اوپر بھی دیکھ لیجئے، اجتماعی لیول کے اوپر دیکھ لیجئے، انفرادی لیول کے اوپر دیکھ لیجئے۔ اس آیت کے اندر واضح پیغام ہے کہ اپنی قوتوں کو ہلاکت کے کنارے تک نہ لے کر جاؤ، نہ پیش کرو، نہ پھینک دو۔ القاء کا مطلب تو پھینک دینا بھی ہوتا ہے، پیش کرنا بھی ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ سبب جو آپ کو ہلاکت تک پہنچا دے، قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اصل کام کیا ہے؟ ریفارم کرو، چیزوں کو توازن کی انتہا تک پہنچاؤ۔ وَأَحْسِنُوا، متوازن کر دو معاملے کو۔
ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ یقینی طور پر اللہ احسان کرنے والوں کو، جو توازن کو قائم کرتے ہیں، ان کو تھام کے رکھتا ہے، ان کو قوت فراہم کرتا ہے، ان کے ساتھ لگا رہتا ہے، ان کے دامن کو نہیں چھوڑتا۔ ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرو، توازن کو قائم کرو۔ آیت نمبر 196 میں اللہ بیان فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے تمام کرو۔ ابھی دیکھیں اوپر آیا تھا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اب یہاں پر آیا أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اتمو تمام کر دینے کا معنی دیتا ہے۔ تمام کسی چیز کو اس وقت کیا جاتا ہے جب کہ اس کا آغاز کیا جا چکا ہو۔ جب آغاز کیا جا چکا ہوگا تو ہی تمام کی بات آئے گی، پورا کر دینا۔ پیچھے آیا تھا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ وہاں پر کیا سیاق و سباق چل رہا تھا؟ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، معاملہ قتال کا چل رہا تھا، قانون کے نفاذ کا چل رہا تھا، تخریب کاری کو ختم کر کے تعمیری کام کا حکم دیا جا رہا تھا۔ وہیں بیان فرمایا تھا کہ یہاں تک ان کا سد باب کرنا ہے، معاشرے کو وہاں تک اسٹیبل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، یہاں تک کہ فتنہ قائم نہ رہے اور اسلام کا دور دورہ ہو جائے، ہر شخص خود کو محفوظ گمان کرنا شروع کر دے، ہر شخص بے خوف ہو جائے، ایسا آپ کو کام کرنا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور یہاں پر آیا کہ جب وہ کام آپ نے شروع کر دیا ہے تو پھر اس کو انجام تک پہنچاؤ، تمام کر دو۔ أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں حج قانون کو تمام کرنے کا معنی دے رہا ہے۔ اس پر تو ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ حج کا عربی زبان کے اندر بنیادی معنی یہ ہوتا ہے دلیل سے کسی چیز کو غالب کر دینا۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ غالب کیسے ہوتی ہے؟ قوت چاہیے ہوتی ہے دلیل کو غالب کرنے کے لیے، قوت سے کسی چیز کا نفاذ کر دینا، اس کو عربی زبان میں الحج کہتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں قانون کو قوت سے غالب کر دینا الحج کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ عمرہ آیا ہے۔ تخریب کی ضد ہے تعمیر، آباد کرو، کس کے لیے؟ آباد کاری ہو یا قانون کا نفاذ قوت کے ساتھ ہو، یہ دونوں کو دونوں کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے، للہ۔ وہاں پر وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ تھا، یہاں پر أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ہے، اور واو کے ساتھ آیا ہے، نیا کلام نہیں بلکہ پیچھے سے جوڑا ہوا کلام ہے۔ اور میں نے اس پوری آیت کو، آیت نمبر 196 کو ایک مخصوص رسومات کے لیے، مخصوص رسم کے لیے خاص کیا ہوا ہے، اور وہ رسم میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب بھی الحج یا عمرے کا لفظ آتا ہے تو میرے ذہن میں حج اور عمرہ جو ہمارے یہاں مروجہ قائم ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس حج اور عمرے کے اندر مجھے یہ بات بھی معلوم ہے کہ وہ حج یا عمرہ جب بھی ہوتا ہے وہ میرے اپنے نجات کے لیے میں انجام دیتا ہوں۔ میری طبیعت، میرے مزاج، میری ہیئت، میرے کردار میں ذرہ برابر فرق آئے یا نہ آئے، دل میرا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں اب میں جنت کے لیے بالکل پرفیکٹ ہو چکا ہوں، میں ایسا ہو چکا ہوں کہ جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اتنا پاکیزہ اپنے آپ کو گمان کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس میں نے کیا ہوتا ہے کہ کسی مقام کے اوپر میں نے چند ہزار، چند لاکھ یا کچھ پیسہ لگانے کے بعد میں نے وہ پاکیزگی حاصل کی ہے۔ یہ بھی امیروں کو ہی شوق ہے، غریبوں کی تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ امیر ہی ہو سکتا ہے، ایسا ہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اسباب ہوں، وہ جائے اور اس کام کو انجام دے کر آئے۔ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے مال کو لگا دینا، جس کو دیکھ کر وہ شخص سسکتا رہے، تڑپتا رہے، کہ جس کے دل میں آپ نے یہ بٹھا دیا ہے کہ بھائی وہاں جا کر تو میں نے ایک نماز کی ادائیگی تیری ادا کردہ 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ کیسا فخر ہے جو دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے
کہ میں تو ایک نماز بھی وہاں جو ادا کر رہا ہوں، کس بنیاد پر؟ آپ کے مال کی بنیاد پر۔ اس مال کی بنیاد پر میں نے وہ درجہ حاصل کر لیا ہے کہ غریب شخص تو وہ درجہ حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ 1000 نماز، اور یہ بھی مجھے اس وقت حاصل ہو رہی ہے جبکہ میں دنیا کے کسی علاقے سے وہاں جا کر یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ وہاں رہنے والوں کی تو موجیں ہی موجیں ہیں، ان کے برابر تو میں کبھی درجہ حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ یہی بات روایات کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ عرب سے محبت کرو، اللہ بھی عرب سے محبت کرتا ہے اور عربی سے ہی محبت کرتا ہے۔ پھر یہاں پر کیا ہے کہ نسل پرستی شروع ہو جاتی ہے، ایک نسل کو الگ ہی مرتبہ دیا جانا شروع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ نسل تو وہ ہے جو وہاں پر رہتی ہے اور مسلسل وہ یہ فوائد، برکات اور فضائل حاصل کیے جا رہی ہے۔ جو ترغیبات، جو فضائل آپ وہاں کے بارے میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، وہ اس کو بہت آسانی سے میسر آ جاتے ہیں، اور آپ کو اس کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ کی موجیں ہیں، آپ جب چاہیں وہاں پر جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو عمرے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ کون کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی ادائیگی کے لیے کون کوشاں ہیں؟ اس پر میں نے کتنی دفعہ بات کی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے تو کتنا افضل گمان کیا جاتا ہے۔ جاتا کون ہے؟ داخلہ کس کو ہوتا ہے اس 4 دیواری کے اندر جانے کا؟ غریب تو وہیں باہری چکر لگاتا رہ جاتا ہے، کمزور ہمیشہ چکر ہی لگاتا ہے، طاقتور تو داخل ہو جاتا ہے۔ داخلے انہیں کو ملوائے ہیں جو بادشاہت کے درجے پر فائز ہیں، جو ڈکٹیٹر ہیں، جو بڑے بڑے عہدے دار ہیں، صرف وہی اندر جا سکتے ہیں۔ اور جو اندر چلے جاتے ہیں، چاہے انہوں نے کتنا ہی جرائم کا بازار گرم کیا ہوا ہو، سرٹیفائیڈ ہو جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے جنت کا، پاکیزگی کا، مومن ہونے کا۔ غریب چکر لگائے جا رہا ہے، اسے کوئی قدر نہیں ہو رہی ہے، وہ طاقتور جنت میں جانے کے لیے کوشاں ہے۔ تو حج اور عمرے کا ذہن میں تو بس یہی ہے، کئی دفعہ بات کر چکے ہیں حج اور عمرے کے اوپر، لیکن ہمارے ہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز تسلیم کرنا ہم گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اگر حج اور عمرہ یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول کے زمانے میں الحج اور عمرہ کیسے کیا جاتا تھا؟ بھائی بتا تو رہا ہوں ایسے کیا جاتا تھا۔ قرآن جب بتا رہا ہے آپ کو کہ حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، کس سیاق و سباق میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہے، آپ ابھی تک اسی چکر میں ہوں کہ الحج اور عمرہ جو ہے نا یہ ایک مقام پہ جا کے زیارت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس زیارت کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اتنا کام کرنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ نے آغاز کہاں سے کیا تھا؟ یہاں تو انجام دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَ لِلَّهِ، انجام دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ آغاز کب کیا ہے آپ نے؟ کہاں سے کیا آغاز؟ مجھے بتائیے آپ۔ جتنے اَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کی آیت کو ایک مخصوص رسم کے لیے اس آیت کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں وہاں جانے کے لیے، تو آپ بتائیے کہ آپ نے اس سے پہلے اس کا آغاز کب کیا تھا؟ یہاں تو آغاز کرنے کے بعد انجام دینے کی بات چل رہی ہے۔ جب آغاز نہیں کیا ہے تو اتمو کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ اور یہاں تو 2 باتوں کے بارے میں آ رہا ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ۔ آپ تو کہتے ہیں کہ صرف حج فرض ہے، عمرہ تو فرض ہے ہی نہیں۔ آپ تو کہتے ہیں تو نفل سنت اس کیٹیگری میں آپ عمرے کو لے کر جاتے ہیں۔ یہاں تو پھر حج بھی فرض ہو گیا اور عمرہ بھی فرض ہو گیا اس اعتبار سے، تو کیونکہ یہ تو حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے۔ پھر وہ جو تعریف آپ بیان کر رہے ہیں کہ حج فرض ہے اور عمرہ فرض نہیں ہے، اس کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس آیت کے ساتھ؟ کیا آپ آیت کے مقابلے میں آیت پیش کریں گے؟
کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج صرف اس کے اوپر فرض ہے جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ میں ٹھیک ہے ابھی اس آیت کی آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے جس کی استطاعت ہو، کیا اس پر پھر عمرہ فرض نہیں ہوا آپ کے اس ترجمے کے مطابق؟ اس پر تو عمرہ فرض ہو گیا نا، جو استطاعت رکھتا ہے۔ اس آیت کے اندر تو حج اور عمرے کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کیسے نکالیں گے عمرے کی وجوب کو یہاں سے، فرضیت کو یہاں سے کیسے نکال سکتے ہیں آپ؟ جو آیات کے ترجمہ آپ پیش کرتے ہیں وہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو لکھا ہوا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے تمام کرو حج اور عمرے کو۔ آپ نے تو ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ حج اور عمرہ جو ہمارے ہاں مروجہ کیا جاتا ہے اس میں آپ کی نجات پنہاں ہے۔ آپ نے تو ہمیشہ یہی سکھایا ہے، آپ نے تو ہمیشہ لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ یہ رسم آپ کو دوزخ سے دور کرے گی، یہ آپ کو جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے اوپر لازم کیا ہے۔ تو پھر اللہ کے لیے کیا ہوا؟ میں نے تو ابھی بتایا نا، اللہ جس کو اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے اس میں تو انسانیت پائی جاتی ہے، ربوبیت عالم جب پائی جاتی ہے، جب اللہ اس کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ تو آپ نے تو اس میں اپنی نجات کو ڈھونڈا ہے، آپ نے اللہ کے لیے کون سا کام انجام دیا ہے؟ تو اتم الحج والعمرہ للہ، اس کو تو آپ کسی بھی پہلو سے مجھے بتائیے کہ کیسے آپ اس کو کسی مخصوص رسم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ کسی بھی طریقے سے نہیں جوڑ سکتے۔ یہ آیت تو جو آیت نمبر 196 ہے، کتنی مرتبہ آپ نے اس کے ترجمے پہ غور کیا ہے، دھیان دیا ہے؟ کتنی مرتبہ اس کے ترجمے کو پڑھ کے لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے؟ صرف ان کو ہی بیان کیا گیا ہوگا جن کو حج یا عمرہ جو ہمارے ہاں مروجہ رائج ہے اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے، بس۔ یعنی یہ آیت صرف ان لوگوں کے لیے خاص سمجھی جائے کہ جو مال رکھتے ہیں، جن کے پاس مال ہے، ان کے لیے خاص ہو گئی پھر یہ آیت۔ معاشرے کے ہر فرد سے تو خطاب نہیں کر رہی۔ تو اپنی نجات ڈھونڈنے والے کس طریقے سے للہ کے مفہوم کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں گے؟